ہمیں نظر آیا کہ لوگوں نے تمام حدیں پار کر دیں اور بالآخر وہ حسینہ کے پیلس کے اندر تک لوگ پہنچ گئے، اسٹیچوز گرائے گئے شیخ مجیب کے۔ تو یہ جو غم و غصہ ہمیں اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ وائی دس اینگر؟ سمپلی 71 کی جنگ کے جرائم کے الزام پر لوگوں کو پھانسیوں پر چڑھانا، سیکولرزم، میں کہوں گا ملیٹنٹ سیکولرزم کو انفورس کرنے کی کوشش کی گئی، کیمپسز کے اوپر قرآن کی تلاوت کے اوپر پابندی لگائی گئی، ہندوستان کے ساتھ جو ہے تو تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ون آفٹر دی ادر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جرم کی ایک فہرست آپ کے پاس ایکسس کرتی ہے۔ انہوں نے پروسٹیٹیوشن کو لیگل کیا اور سیکرٹ پولیسیں بنائی، لوگوں کو اٹھا کے ایک جبر کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا۔ ابھی جو لوگ نکلے ہیں جیلوں سے 8 سال تک انہوں نے دھوپ نہیں دیکھی ان کو، اور یہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہ بریگیڈیئرز لیول کے لوگ تھے، میجر جنرل لیول کے لوگ تھے جن کو انہوں نے غائب کر کے رکھا ہوا تھا، اور ہر جگہ پہ ایک آئرن فسٹ رول کے ذریعے لوگوں کی اسلام کی آواز۔ آپ ایک اسلامک سوسائٹی میں آپ پروسٹیٹیوشن کو لیگل کر رہے ہیں، آپ ہر وہ گند جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کی گردنوں کے اوپر امپوز کر رہے ہیں، تو یہ تو صرف ایک اوپننگ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹلیکچوئل اسلام کے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک انتہائی ایک بڑی سیاسی تبدیلی آئی جب شیخ حسینہ کی جو حکومت ہے اس کو ٹاپل کر دیا گیا، اور ایک عوامی انقلاب جس کو کہا جا رہا ہے، عوامی رد عمل اتنا بڑا سامنے آیا، اور کہ ان کو مجبوراً بھارت کے اندر بھاگنا پڑا، پناہ لینی پڑی، اور اب وہاں پر ایک نیا سیٹ اپ آ چکا ہے۔ اور اس واقعے کو آلدو چند ویکس ہو چکے ہیں، لیکن اب ڈسٹ سیٹل کر رہی ہے، اب غبار جھڑ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ اس کے نیچے سے جو صورت نکل رہی ہے وہ کیا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا انتظار کیا جائے، دیکھا جائے صورتحال کو، اور پھر آپ کے سامنے اس کا ایک کرٹیکل انالیسس، اس کے اوپر ایک بحث لے کر آئی جائے کہ اصل میں یہ تبدیلی کیا تھی، کیا ہونی چاہیے تھی، اس کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے بحیثیت ایک نیبرنگ کنٹری آف بنگلہ دیش بھی، بحیثیت امت بھی، ہمیں اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون فطرت ہے کہ ظلم جو ہے، وہ جبر جو ہے، وہ ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ایک معاشرے کے اندر سے ایک ریئیکشن آنا ہوتا ہے، چاہے وہ جلد آئے یا بدیر آئے۔ تو خیر، اسی موضوع کے حوالے سے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس دو گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں عمران یوسف زئی اور ڈاکٹر اکمل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ تو جیسے کہ میں نے اپنی تمہید میں بات کی، ڈاکٹر اکمل آپ سے ہی بات کا آغاز کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک شدید غم و غصہ ہمیں نظر آیا بنگلہ دیش کی سڑکوں پر، ان کی گلیوں میں، اور ہمیں نظر آیا کہ لوگوں نے تمام حدیں پار کر دیں اور بالآخر وہ حسینہ کے پیلس تک جا پہنچے، اور ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ اسٹیچوز گرائے گئے شیخ مجیب کے، اور اس کے پیلس کے اندر تک لوگ پہنچ گئے۔ تو یہ جو غم و غصہ ہمیں اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ وائی دس اینگر؟ جزاک اللہ خیر جناب۔ یہ ایک سیریز آف ایٹراسٹیز ہیں، سیریز آف جرائم ہیں جو کہ بنگلہ دیش میں موجود مسلمانوں کے اوپر 2009 سے ون آفٹر دی ادر ہوتے رہے، اور جو ہم نے ابھی دیکھا یہ کلمنیشن تھی۔ بنیادی طور پر اس موقع کے اوپر آ کر سارا کا سارا کام مکمل ہوا۔ اس میں سمپلی 71 کی جنگ کے جرائم کے الزام پر لوگوں کو پھانسیوں پر چڑھانا، ٹھیک ہے، وہ جماعت اسلامی کے ہوں یا اسے ہٹ کر ہوں، سمپلی یہ کہنا کہ چونکہ یہ ہمارے خلاف تھے، اور ان پر سمری ٹرائل وغیرہ ہوئے، اور اپنی کورٹس بنائی، مطلب ریگولر کورٹس کے بیسس کے اوپر نہیں بلکہ اسپیشل کورٹس بنائی گئی، اور ان کورٹس کے پروسیسز کو بھی انٹرنیشنل اداروں نے کویشچن بھی کیا، ان کے چلنے کو اور ان کے فیصلوں کو بھی۔ سیکولرزم، میں کہوں گا ملیٹنٹ سیکولرزم کو انفورس کرنے کی کوشش کی گئی، زبردستی لوگوں کے، یعنی شوونگ اٹ ڈاؤن دیئر تھروٹس والی سچویشن تھی۔ کیمپسز کے اوپر قرآن کی تلاوت کے اوپر پابندی لگائی گئی،
ہندوستان کے ساتھ جو ہے تو تعلقات کو بیانڈ، یعنی جو مسلمان اور میں کہوں گا کہ ایک مسلم اور ایک ہندو ریاست یا ہندو کلچر کے بیچ میں ایک نیشنل فرکشن ایگزسٹ کرتی ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے تو تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس کے مقابلے میں بارڈر کے اوپر ہی برما میں جو اراکان کے مسلمان ہیں ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم توڑا گیا. ان کو بنگلہ دیش کے اندر پناہ لینے سے روکا گیا. ان کے اوپر جو ہے تو بنگلہ دیش کے اندر یعنی بارڈر پر باڑ والا لگا کے، جیسے کہ ہم اپنی بارڈر کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مغربی بارڈر کے اوپر، وہی کام وہاں پہ بھی کرنے کی کوشش کیا گیا. یعنی ون آفٹر دی ادر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جرم کی ایک فہرست آپ کے پاس ایکسس کرتی ہے حسینہ واجد صاحبہ کی. دس از جو کہ اگین 2009 سے 14 سال میں گریجولی ایک پریشر بلڈ ہوتا جا رہا تھا. اور ابھی جو ریسنٹلی سب کچھ ہوا، اکنامک حالات، اس کو آپ لوگ ایک ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی وہ جاب کا کوٹا تھا، اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ واز جسٹ ٹریگرنگ پوائنٹ، یوں کہہ سکتے ہیں. یہ وہ سپارک تھا جس نے کہ اس پورے کے پورے میں کہوں گا اگین اس بھوس کے ڈھیر کو جلا کر رکھ دیا. اور میں اس کو بھوس کا ڈھیر ہی کہوں گا، کیونکہ مسلمانوں کی عقیدہ سے ہٹ کر کوئی چیز ہوگی، سیکولرزم کے اوپر، ملیٹنٹ سیکولرزم کے اوپر جو ہے تو ایک سوسائٹی بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے سیکولر لبرل لوگوں کو یہ بات بڑی بھاتی تھی. وہ بار بار حسینہ واجد، ان کی جی ڈی پی دیکھو، ان کے ایکسپورٹس دیکھو، فارن کرنسی ریزروز دیکھو، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. تو ابھی آج یہ بتا دیں سیکولرزم جو ہے تو کسی ایک ریاست کے اندر عوام کے ساتھ کیا کرتی ہے. صحیح. انہوں نے تلاوت پہ پابندی، تلاوت ڈائریکٹلی نہیں لگائی، لیکن ان کا ایفیکٹ یہ تھا کہ یونیورسٹیز کے چانسلر نہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ لوگوں کو تلاوت پڑھنے پہ پابندی لگا رہے تھے. انہوں نے پروسٹیٹیوشن کو لیگل کیا اور سیکرٹ پولیسیں بنائی، لوگوں کو اٹھا کے ایک جبر کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا. ابھی جو لوگ نکلے ہیں جیلوں سے 8 سال تک انہوں نے دھوپ نہیں دیکھی ان کو. اور یہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہ بریگیڈیئرز لیول کے لوگ تھے، میجر جنرل لیول کے لوگ تھے جن کو انہوں نے غائب کر کے رکھا ہوا تھا. اور ہر جگہ پہ ایک آئرن فسٹ رول کے ذریعے لوگوں کی اسلام کی آواز. آپ ایک اسلامک سوسائٹی میں آپ پروسٹیٹیوشن کو لیگل کر رہے ہیں، آپ ہر وہ گند جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کی گردنوں کے اوپر امپوز کر رہے ہیں. تو یہ تو صرف ایک اوپننگ تھا. میں آپ کو پاکستان کی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، آئی ریمبر ان 2007 آپ کو بھی وہ باتیں یاد ہوں گی کہ جب نا افتخار چودھری کو جی بال سے پکڑے کی تصویر آئی اور ایک دم ایرپٹ ہو گیا، اور جی وکیل نکل آئے اور جی عوام اور سیاسی پارٹیاں نکل آئیں. کیا واز اٹ ریئلی افتخار چودھری؟ اینڈ وی نو اٹ واز ناٹ. نعرے کیا تھے؟ بش کتا ہائے ہائے، مشرف کتا ہائے ہائے. ہم باہر پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے سارے چینلز کے اندر لوگ، ہر بندہ. وجہ کیا تھی؟ آپ نے لال مسجد کو مسمار کیا، آپ نے فوجی آپریشنز کیے، تم امریکہ کے پورٹل بن گئے تھے، تم سیکولرزم اور اتاترک کے نعرے لگا رہے تھے، آپ نے لوگوں کے اوپر جبر کیا تھا، آپ نے لوگوں کو کرش کیا تھا. آپ بظاہر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ترقی میں دے رہا ہوں. یہی حسینہ واجد ماڈل نہیں تھا کہ جی ڈیولپمنٹ، جی پراپرٹی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈی ایچ اے بن رہے ہیں، بیرے ٹاؤن بن رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج اب جا رہے ہیں. لیکن اندر کیا تھا؟ لوگ آئیڈیالوجیکلی آپ ان کو کرش کر کے ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا ہوا تھا. دس جسٹ بیکم این اوپننگ. یہ وہ آئس برگ، سوری میں ٹپ آف دا آئس برگ جسے کہتے ہیں، یا جس طرح والکینو میں ایک پتھر گرتا ہے نا اور اس کے بعد ایک دم والکینو پھٹ پڑے، یہ اندر لاوا جمع ہوتا ہے. تو کوٹا واز جسٹ بس وہ ایک ٹریگر پوائنٹ تھا، آپ کے الفاظ ٹریگر پوائنٹ تھا، جس سے وہ سب اندر کا جو غصہ تھا نا وہ اتنا ایرپٹ ہوا. اور لوگوں کی بریوری کہ جب انہوں نے شوٹ ٹو کل کے آرڈر دیے، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے جائیں گے. یہ بریوری، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے آپ وہ ظلم کو آپ کب تک برداشت کریں گے، آخر میں وہ خوف کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ خوف کی دیوار ٹوٹ گئی. آپ ایک اور چیز جنید دیکھیں، اگر یہ کوٹا ہوتا تو پھر شیخ مجیب کے مجسمے کیوں جلاتے؟ انڈین کونسلیٹس کو کیوں برن کرتے؟ کونسلیٹ نہیں، کلچرل سینٹر تک کیا تھا؟ ان کے لوگ بھاگنے پہ مجبور کیوں ہو گئے؟ پرو انڈیا اینڈ انڈیا کے ساتھ الائنس، امریکہ کے ساتھ الائنس، اور سب کا سب دین کو پرے پینگ کر اسلام پسندوں پہ جو ہے وہ زندگی تنگ کرنا، یہ سب آخر میں جمع ہوا ہے. اوپننگ ایک چیز ہے، پیچھے ایموشن سارے کے سارے وہی ہیں جو لوگوں کے اندر ہیں. صحیح. اچھا، تو عمران اسی کو اگر کانورسیشن کو آگے بڑھائیں، میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ ملا ہمیں کہ اب دیکھیں یہی سیم سینٹیمنٹ آپ کو پاکستان کے اندر بھی نظر آتی ہے. بلکہ جب یہ بنگلہ دیش میں جب ہو بھی رہا تھا سب کچھ، تو اس وقت یہاں پر بھی یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوتی تھی کہ یار وہاں کے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں کر سکتے. بلکہ اس کے اوپر بڑے میمز اور وہ بھی بنے کہ یہ یہاں پر تو یہ صرف ہماری جو یوتھ ہے وہ
وہ کیا کہتے کریکر ہیں بالز. کریکر بال اور اس سے کھیل رہی ہے. یعنی بڑا ایک اس کو ایک لائٹ پیرائے میں بھی ڈسکس کیا گیا. لیکن یہ جو سینٹیمنٹ ہے, یہ جو اینگر ہے, یہ بنگلہ دیش تک تو صرف محدود نہیں ہے نا, یہ تو مسلم ورلڈ کی کیا باقی اسٹریٹس پر بھی موجود نہیں ہے, اور پاکستان میں بھی یہ موجود نہیں ہے, یہ کیا یہ اینگر؟ جنید دیکھیں, یہ جو ایک نعرہ نا اس پورے کرائسس کے دوران پاکستان میں بڑا لوگ خوش ہوئے اس بات سے, ان کو ایک دم ایک کنیکٹیوٹی فیل ہوئی بنگالیوں کے ساتھ کہ یار یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں, وہ توئی کے امی کے رجاکار نا, تم کون میں کون یعنی وہ جس الزام پہ وہ لوگوں کو پھانسی چڑھا رہی ہے, لوگوں نے کہا ہاں ہم ایک طرح سے انڈائریکٹلی اسپیکنگ پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, کیا مسئلہ ہے آپ کو نا. ہم نے یہاں دیکھا کہ لوگوں نے جھنڈے اٹھائے, اور پاکستان کے اندر لوگ جو ہے بنگال کے جھنڈے اٹھا کے کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی نیگیٹو ایموشن نہیں. حالانکہ حسین واجد کے دور میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ نیگیٹو ایموشن آئے, اندر جو سب کچھ ہے وہ ہمارا بھائی چارے کا ہے. لیکن لوگوں کا غصہ اس نظام سے اس قدر ہے, اور ان حاکموں سے اور اس نظاموں سے, کہ وہ توئی کے امی کے رجاکار بولنے پہ آ گئے ہیں کہ ایک تم مجھے کہتے ہو کہ یہ غداری ہے, میں غدار ہوں. اگر تم اسے غداری مانتے ہو, میں غدار ہوں. پورا عرب الشعب یرید اسقاط النظام سے گونج اٹھا. ہم تو اس عرب سپرنگ جو کہ 2010 کے دسمبر میں سٹارٹ ہوا اور 2011 کے اندر اس نے مختلف تختے الٹنے شروع ہوئے, وہاں پہ بھی ایسے ہی ٹریگر پوائنٹ تھا. ایک بندے بوعزیزی نے کہ جو کہ ریڑھی چلا رہا تھا, غریب تھا, بے روزگار تھا, اس کی ریڑھی کو الٹ دیا. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے, لوگ تھوڑا سا افسوس کا اظہار کرتے ہیں, لیکن جیسے اس کو الٹ, اس اپنے آپ کو آگ لگا دی, وہاں سے وہ آگ کی طرح مظاہرے شروع ہوئے, اور ود ان شارٹ ٹائم تیونس کے اندر بن علی, زین العابدین بن علی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. یہی چیز گئی آگے مصر کے اندر 30 سالہ حکمران حسنی مبارک, اس کا تختہ الٹ گیا. یہی چیز گئی آگے لیبیا میں معمر قذافی, 42 سال کا اس کا جو حکومت تھی. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جتنا ٹائم گزارتا ہے تو اس نے اپنا وہ سٹرکچر, سسٹم, میڈیا, عدالتیں, جو پوری جو ایجوکیشن سسٹمز ہوتا ہے, اس کے نیچے پارٹی سٹرکچر ہوتا ہے, سوسائٹی کے اندر اتنی ڈیپ پینیٹریشن رکھی ہوتی ہے, لوگوں نے اکاڑ کے باہر پھینک دیا. ہم نے دیکھا یمن کے اندر علی عبداللہ صالح 2012 کے اندر اس کو ڈپوز کر دیا گیا. شام کے اندر جو کرائسس ہمارے سامنے ہے, لیبیا کے اندر جو کرائسس ہمارے سامنے ہے, اور یہ یہاں تک نہیں تھا, اکثر یہ 5 ڈسکس ہوتے ہیں. یہ بحرین میں مظاہرے ہوئے, سعودی عرب کو اپنی فوجیں گھسانی پڑی, یہ مظاہرے کویت کے اندر ہوئے, یہ مظاہرے سعودی عرب کے اندر ہوئے, یہ مظاہرے فلسطین کے اندر ہوئے. کیا بھائی ایک ملک کے اندر ایک شخص اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے, اس کا اکنامک ایشو ہے, آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے, آپ اپنے ملک میں کیا مسئلہ ہے. یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہیں بس کا ڈیر ہر جگہ پڑا ہوا ہے. صرف وہ چنگاری کب, وہ بعض اوقات نا بس کے ڈیر میں بھی آپ چنگاری پھینکتے ہیں تو وہ کارنر پہ تھوڑا سا لگ کے وہ بجھ جاتی ہے, اور بعض اوقات وہ رائٹ جگہ پہ کنیکٹ ہو کے نا سب کچھ جلا دیتا ہے. اس پورے مسلم ورلڈ میں یہ فلسطین کے اندر جو ظلم چل رہا ہے, اور پورے مسلم ورلڈ دیکھ رہے کہ سارے حکمران, جس کے لیے ہم خواجہ سرا لفظ استعمال کرتے ہیں, میں نیگیٹو سینس میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا, جس سینس میں لوگ استعمال کرتے ہیں میں اس سینس میں استعمال کر رہا ہوں, یہ سب چوڑیاں پہننے والے لوگ ہیں. یہ مسلمانوں کو انہیں بیار و مددگار چھوڑ دیا ہے. ان میں نہ معتصم کی روح ہے, نہ ان کے اندر صلاح الدین کی روح ہے, نہ ان کے اندر وہ قریش والی غیرت ہے. جب وہ قریش جاہلیت میں تھے, ان میں جو غیرت تھی, ان میں وہ غیرت بھی نہیں ہے. ان کو نبی کی حرمت کا پاس نہیں ہے, ڈالروں میں تولتے ہیں. ان کو کسی مسلمانوں کی حرمت کا پاس نہیں ہے. غربت, مہنگائی, بے روزگاری, IMF کے قرضوں کے چنگل میں, بجلی, ابھی مصر کے اندر ایک دن پہلے 50% بجلی کی پرائسز انہوں نے IMF ڈیل کے تحت بڑھا دی. ہم پاکستان میں تو ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں نا, ہم تو 3-4 سالوں میں دیکھ چکے کہاں ہے. ہم ہمارے بچے بھوکے ہیں, ہم نے بچوں کو اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے. آج ایک رپورٹ ہے جس میں ذکر ہے کہ 74% یا 76% پاکستانیز اپنے they cannot meet their both ends. وہ اس حالت میں آگے کہ وہ اپنی راشن پورا نہیں کر پا رہے, وہ تکلیف میں ہے. یہ معاشی, اس کے اگر دیکھیں معیشت کی قربانی ہم دے دیتے ہیں. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کے لیے, رسول کے لیے, بڑے کاز کے لیے کر رہا ہوں, مسلمان نے قربانی دی ہے, جب مجھے وہ بھی نظر نہیں آتا, جب مجھے میرا پیٹ بھی نہیں بھرتا, میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا, پورا مسلم ورلڈ ٹرمائل میں ہے. دیکھیں کونڈلیزا رائس نے, جو برٹش امریکن وہ تھی, ایڈوائزر تھی, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہی ہیں, اس نے کہا تھا اسے برتھ پینگ آف مڈل ایسٹ ہے. یہ تکلیفیں وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ ایک نیا مڈل ایسٹ وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے 2003 میں نیشنل انٹیلیجنس کونسل نے ایک رپورٹ لکھی جس میں انہوں نے 4 فیوچر سیناریو ڈسکس کی, اور اس میں انہوں نے
ایک نیو کیلیفیٹ کو ایکسپیکٹ کیا. 4 پاسبل سیناریو میں انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ مڈل ایسٹ اور یہ مسلم ورلڈ یہ کسی بھی ایسے چنگاری سے بہرحال یہ بدل سکتا ہے, سب کچھ الٹ سکتا ہے, اس نظام کے خلاف ایک نفرت موجود ہے, وہ بڑا ڈیپ ہو چکا ہوا ہے. لوگ جو سارے فراڈ, سارے دھوکے, سارے طلسم وہ سب ایکسپوز ہو گئے ہوئے ہیں. اب صرف یہ ایک رائٹ چنگاری, ایک آرگنائزیشن یا کچھ اویئرنیس کے ایشوز ہیں چند لیول پہ جس کا انتظار ہے. یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے یہ عرب میں ہو چکا ہے, پاکستان میں ہم دیکھ چکے ہیں. پاکستان میں مشرف کے خلاف, ضیاء کے خلاف ایک حکومت ہم نے تقریباً ہر حکومت ایسی اتاری ہے, اور کوئی پیار سے تو کوئی بھی نہیں ہے کیا یہاں پہ. ہر ملک میں صرف یہ ہے بعض اوقات وہ مینیج کر پاتے ہیں, بعض اوقات میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں, بعض اوقات وہ ہمیں ذرا ایک ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ عوامی انقلاب سے وہ تختہ الٹ گیا ہے. لیکن سچویشن پورے مسلم ورلڈ ایک اوشین ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر گرم پانی ہوگا ادھر ٹھنڈا پانی. یہ سارا ٹیمپریچر اکراس جائے گا, یہ ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے, کہیں پہ زیادہ ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن وہ ہیٹ ہر جگہ ٹرانسفر ہوگی. So therefore it's all the same. The whole Muslim world is at the gate of change. صحیح, بالکل جس طرح ہم نے غزہ کے ایشو میں بھی دیکھا کہ جب ایک جگہ ایشو ہوتا ہے تو پوری مسلم دنیا اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے اور اس کا اپنا ریئیکشن, اپنا غصہ شو کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر اکمل آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا ابھی دیکھیں یہ جو سکسیس ملی ہے حسینہ کو ریموو کر کے, میں سکسیس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسلمانوں نے ایک قربانی دی ہے, اسٹانس لیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک رجیم گیا ہے. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش کے فیوچر کے لیے ایک پازیٹیو وہ ہے, یعنی اس سے ہمیں کیا یہ نظر آتا ہے کہ یہ واقعی ایک ایسی تبدیلی ہے جس سے ہمیں کوئی امید لگانی چاہیے, یا جس میں ہمارے لیے ایک موٹیویشن یا انسپریشن ہے کہ اس ایگزامپل کو فالو کیا جائے؟ دیکھیں سب سے 2 میں پوائنٹس کے اوپر تھوڑا سا انہیں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کو قربانی نظر آئی یہ اس امت کا خاصہ ہے, جہاں پر بنگلہ دیش میں راؤنڈ اباؤٹ مطلب 800 بندوں کے موجود ایک رجیم کے ظلم اور جبر کے تحت 800 بندہ جو ہے تو قتل کیا گیا. ہمارے پاس فلسطین موجود ہے, 40,000 سے اوپر شہادتیں, کنفرم شہادتیں, جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ان کا بھی حساب نہیں ہے, وہ 2 لاکھ تک بات جا رہی ہے. جی, تو مختلف اسٹیمیٹس ہیں. جی. تو اب اس میں یعنی ان کو کس چیز کی پنشمنٹ دی جا رہی ہے؟ عوام کو ان جنرل ڈائریکٹ جو ہے تو ایک نہ صرف ایک ملٹری کمپین کا وہ سامنا کر رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر ان کے کھانے پینے کی ترسیل, ادویات وغیرہ, ہسپتال, اسکول, یعنی ایون عبادتیں تک محفوظ نہیں ہیں. فجر کی نماز میں بم گر سکتا ہے. فور دے آر اسٹیڈ فاسٹ کہ وہ چاہتے ہیں کہ سرنڈر کر جائیں, تم پیچھے ہٹ جاؤ, تم اپنی مسجدوں سے, اپنی تعلیم سے, اپنے ہر چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ, اور یہودیوں کا ایک یعنی سبجوکیٹ ہو کر جو ہے تو زندگی گزارنے پہ تیار ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں وغیرہ جو ہے تو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, نہیں کرو گے تو یہی جو ہے تو ظلم کا بازار گرم رہے گا, آپ کے ساتھ یہ ہوگا. ہم نے 47 میں پاکستان جب بنا کیا قربانی دی تھی. الجزائر کی اگر آپ انڈیپینڈنس وار کو دیکھنا چاہیں, ابو 1 ملین, 10 لاکھ بندہ وہاں پر شہید ہوا. ہر میں کہوں گا 5-6 سال 10 سال بعد آپ کو قربانی کی ایسی ہی داستان ملتی ہے. ابھی جس طریقے سے عمران نے پورے کا پورا عرب اسپرنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے, ہر جگہ پر ہم نے قربانیاں دی ہیں. شام کی مثال دیکھ لیجیے, یعنی وہاں پر سمپلی اس چیز کو ریزسٹ کرنے کے لیے جو حافظ الاسد اور پھر اس کے بعد بشر الاسد نے ان کے اوپر ایک اپنا حکمرانی مسلط کی ہوئی تھی, اس کو ریزسٹ کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی قربانی دے دی. مسئلہ یہ نہیں ہے. الحمدللہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر کے لیے, اچھی بات کے لیے اسٹیپ فارورڈ کرتی ہے اور اس کے لیے تن من جان لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھے آسانی کے ساتھ ڈسیو کر لیا جاتا ہے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے. ہمیں تبدیلی چاہیے, غصہ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ جو ظلم چل رہا ہوتا ہے سخت قسم کا غصہ موجود ہوتا ہے, مگر بجائے اس کے کہ ہمیں تبدیلی ملے, یعنی وہاں پہ اسٹوڈنٹ گروپس کے لیڈرز کو باقاعدہ کیبنٹ کا حصہ بنا لیا گیا. باہر سے جو ہے تو ایک نوبل laureate کو محمد یونس صاحب کو لا کر پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے, بٹھا لیا گیا ہے. تو کیا یہ تبدیلی تھی؟ یعنی یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, ہم اس بات کو سمجھیں کہ تبدیلی جو ہے جس ٹائم اگر کہا جائے گا تو وہ کیا ہوگی. حسن مبارک صاحب کو ہٹا دیا گیا, مرسی صاحب آ گئے, کیا یہ تبدیلی تھی؟
نہیں ہم اس وقت تک اس بات مرسی سے بھی آگے سی سی پہ آ گیا, اس سے بھی برا حال ہو گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے تو یعنی چہروں کی تبدیلی, یعنی پرسنالٹیز کی تبدیلی, ایک بندے کو ہٹا کر دوسرا, ایک آرمی چیف ہٹا کر دوسرا آرمی چیف آ گیا, ایک جو ہے تو چیف جسٹس ہٹا کر دوسرا چیف جسٹس آ گیا, یا ایک پرائم منسٹر ہٹا کر دوسرا پرائم منسٹر آ گیا. نہیں, یہ تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی تب ہوگی جب ہمیں نظر آئے گا, جب یہ جو جتنے بھی کنٹینیوٹی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو انٹرنیشنل آرڈر کی کنٹینیوٹی ہے, وہ کولونیل رول کی کنٹینیوٹی ہے, وہ برٹش کامن لا کی بات ہے, یہ اس پورے جوڈیشل سیٹ اپ کی بات ہے جو کہ برٹش ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہوا ہے. جب ہمیں یہ ریپلیس ہوتا ہوا نظر آئے گا, ہم تبدیلی تب کہیں گے. دیکھیں ابھی بات کی کہ یعنی انہوں نے کہا کہ تم کون, میں کون, اور رضاکار. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ بنگال والے ہم سے نفرت رکھتے ہیں. ہم جب خلافت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار تم پہلے یہ تو بتاؤ کہ بنگال والوں کے ساتھ کیا کرو گے, وہ تو تمہارے ساتھ نفرت رکھتے ہیں. ہمیں تو آج پتہ لگا کہ وہ تو ہم سے کتنی جو ہے تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے جڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹ پاکستان سے ہیں, صرف ایک وجہ, اسلام. یعنی ہمارے درمیان جو پولیٹیکل سیٹ اپ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ٹوٹے گا تو تبدیلی نظر آئے گی نا. صحیح. وہ بھلے جو ہے تو ہمارے ایسٹ کی طرف ہو, ہمارے ویسٹ کی طرف ہو. تو بنگلہ دیش کا بھی جو ہے تو اس انٹرنیشنل آرڈر سے نکلنا, اپنے جو فارن ریلیشنز ہیں, اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اگر تو وہ اسلام کی بنیاد پہ ہوگا, ہاں یہ تبدیلی ہے. ان کا ٹیکسیشن سسٹم ہے, ٹھیک ہے, یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشنز ہیں, جتنے بھی یہ سارے ٹیکسیشنز ہیں جن کی بنیاد اسلام نہیں ہے, ان کا انکار نہیں ہوگا. اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں ہے. توانائی کے ریسورسز جتنے بھی جو ہے تو آپ کے پاس پبلک, یا اس کو ملکیت عامہ اسلام مطلب کہتا ہے, ملکیت عامہ کے تحت جتنی بھی پراپرٹیز ہیں, جب تک یہ جو ہے تو نہیں ہٹیں گی, اس وقت تک جو ہے تو آپ کے پاس تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ون بائی ون آپ ہر ایک سوشل سیکٹر ہو, اکنامک سیکٹر ہو, پولیٹیکل سیکٹر ہو, جوڈیشری ہو, فارن پالیسی ہو, ہر ایک چیز کے اندر آپ ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرڈر آپ کو کیا ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے. اگر وہ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, انفارچونیٹلی یہ صرف چہروں کی تبدیلی ہے, کاسمیٹک تبدیلی ہے, میک اپ تبدیل کر کے پرانے لوگ ہی جو ہیں تو بار بار آ رہے ہیں. صحیح. اچھا, ویسے ڈاکٹر اکمل نے کافی اس پہ تفصیل سے بات کری, لیکن آپ کا بھی اس میں ویو پوائنٹ لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں ایز اے تبدیلی نا, کہ یہ ایک تبدیلی تو ہے یہ. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تبدیلی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے, ریئل چینج کیا ہے؟ اور آپ کا بھی عمران سے پرسپیکٹو لے لیتے ہیں. دیکھیں جنید, انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک اینگل تو دیا ڈاکٹر صاحب نے نا, کہ ہماری فرسٹریشن جب بڑھ رہی ہوتی ہے نا اس حکمرانوں سے, اس نظام سے, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو شفٹ کر دیں ٹورڈز ایک بندے سے نا. جب مشرف کے خلاف نفرت تھی تو فوج کی کامیابی, قیادت کی کامیابی یہ تھی کہ وہ جنرل کیانی یہ ثابت کرے کہ یہ فوج تو ٹھیک تھی, یہ فوج کی قیادت ساری کی ساری جو قیادت ہے, فوج تو ہمارے اپنے لوگ ہیں نا, لیکن یہ قیادت جو تھی نا یہ ساری اس کے ساتھ نہیں تھی, یہ صرف مشرف کر رہا تھا نا, تاکہ وہ جنرل کیانی اپنے آپ کو بچا سکے نا. ویسے ہی جب ایک پورے نظام اور پورے سسٹم اور پورے اسٹرکچر سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے, اس کے ظلم سے ہم تنگ آ جاتے ہیں, ان کی کوشش ہے کہ اس سب کو حسینہ واجد کے ایک یا دو یا تین یا چار دوستوں کے گروپ پہ ڈال کے باقی سب اس کرپٹ اسٹرکچر, اس کرپٹ نظام, اس کرپٹ ڈھانچے کو بچا دیں جو اصل میں ظلم کا باعث ہے. دیکھیں ایک شخص تو سب کچھ نہیں کرتا نا, اس کے ساتھ ایک اسٹرکچر, ایک نظام, ایک پورا ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو دیکھیں جنہیں دو اینگل سے اس کو سپلٹ کرتا ہوں. ایک اسٹرکچر, ایک نظام آئین کے تحت چلتا ہے, ملک کے اندر ایک کنسٹیٹیوشن چل رہا ہوتا ہے. اگر کنسٹیٹیوشن سیم ہے, وہ ایک نئی آئیڈیالوجی پہ نہیں کھڑا ہوا, کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ کنسٹیٹیوشن چینج ہونا چاہیے, اس کا مطلب ہے کہ پورے اسٹیٹ کے اسٹرکچر سسٹم کے فنڈامنٹل ریلیشن شپس جو آئین ڈیفائن کر رہا ہے وہ تو نہیں بدل رہا نا. اس کے اندر ٹرائیکوٹومی آف اسٹیٹ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جوڈیشری کامن لا سے آ رہی ہوگی, اس کے اندر کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہے, یہ ہمارے انٹرنل جو پوری کنٹری کو کیسے چلایا جائے گا, پورا آرڈر جو ہمیں پتہ ہے, ہم تمام مسلم ورلڈ میں ہم نے ویسٹ سے انہیرٹ کیا ہے. ہمارا اپنا نظام تو ویسٹ نے پورا مسمار کر کے ایک نئے اسٹرکچر کے اوپر کھڑا کیا ہے جو ان کو سرو کرتا ہے, ان کے آئیڈیا سے میچ کرتا ہے, اور اسی کے مطابق ہمارے لوگ ٹرین ہو گئے اس نظام کو چلانے کے گرو بن رہے ہیں. وہ کوئی قاضی سلاطین نہیں بن رہے جو فقہ پڑھ کے اس نظام کو چلاتے ہیں, بلکہ ان کا نظام ہے, ان کے نظام کے مطابق ڈگریاں کر کے وہ چلا رہے ہیں. تو اگر وہ نظام وہاں پہ ہے تو ایک تو انٹرنل سارا اسٹرکچر جو ہے, جو کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم جو لوگوں پہ ٹیکسز امپوز کر رہا ہے, یا جو باقی پورا ڈھانچہ ہے, عدالتیں ہیں, یہ جو پورا بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے, اور یہ جو اصول ہیں جن اصولوں کے مطابق چل رہا ہے. لیکن دس از ناٹ انف.
اس سے ایک بڑا لیول اگر ہم نہیں ڈسکس کریں گے تو ہم ایک دفعہ پھر ایک اور مارک آئیں گے، کیونکہ یہ والا لیول آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. جو لیول زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے ایموشنز ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن کلیئرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، یا وہ تھوڑا سا ان کو فی الحال آؤٹریجس لگتا ہے یا بہت ویژنری لگتا ہے، اور جو کم ویژن والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ان کے لیے وہ ہضم کرنا مشکل ہے، وہ یہ ہے مجھے بتائے بنگلہ دیش کہاں سے آیا؟ یہ بنگلہ دیش کیا چیز ہے؟ یعنی بنگال تھا نا ہندوستان کا، یہ بنگلہ دیش میرے دادا تو بنگلہ دیش جانتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں جانتے تھے اس کو، نہ آپ کے دادا بنگلہ دیش جانتے تھے، ابا شاید جانتے تھے لیکن دادا تو نہیں جانتے تھے. یہ عمان کیا چیز ہے؟ یہ اردن کیا چیز؟ اردن کہاں سے آیا؟ اردن تو بیات الشام تھا. یہ کویت لٹرلی ہمارے شاید دادا پردادا کے لیے ایک چھوٹا سا شہر کا علاقہ، وہ شاید جانتے بھی نہیں تھے اس کو. یہ سارا سٹرکچر جو انہوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اس سے بڑھ کے اگر آپ یہ نہیں بدلتے اور آپ چھوٹی چھوٹی سٹریمز میں رہیں گے، آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ آپ ویسٹ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ آئی ایم ایف کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نیٹو کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ کیسے کھڑے ہوں گے اگر آپ کو ان ٹکڑوں میں جو انگوروں نے یہ پورا ویسٹفیلین کنسپٹ ہمارے اندر ڈال کے ہمیں قومی ترانے، جھنڈے، قومی پھول، قومی جانور، بابائے قوم، قومی شاعر وغیرہ دے دے کر ہمارے اندر انگرین کرنے کی کوشش کی ہے، اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امت ابھی بھی بہرحال جب ایک بڑا ایشو آتا ہے تو وہ اس سے اٹھ کے سوچتی ہے، کیونکہ عقیدے کا جو بانڈ ہے دیٹس ویری ڈیپ. تو یہ کولونیلزم ہے. کولونیلزم ایکسٹرنل ریلیشن شپ میں ڈالر بیک کرنسی جو آئی ایم ایف کے تھرو چل رہی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے ملک رکھے گئے ہیں، دے نو اٹس ناٹ سروائیول. جو ہم نظام ان کے اوپر امپوز کر رہے ہیں وہ صرف ان کے ریسورسز سک کر کے ہمیں دے گا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہم نے ملک بنائے ہیں اس میں سے بہت سارے چلنے والے نہیں ہیں، اور اسپیشلی کیوں؟ جب ان کے ریسورسز ہم نے سک کر کے اپنے ملک میں لے کے جانے ہیں. اس لیے پھر انہوں نے آئی ایم ایف بنایا تاکہ وہ ان ملکوں کو فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے سپورٹ کر کے سروائیو کر سکے. یہ پورا ماڈل وہ چلا رہے ہیں، اور یہ پورا ماڈل ایکسپلائٹیشن کے اوپر کڑا ہے. اس کی تفصیلات تو لمبی ہم جا سکتے ہیں. تو جب تک یہ کولونیلزم ہم نہیں توڑتے، ملک کے اندر یہ پورا کنسٹیٹیوشن نہیں چینج کریں گے آل ٹوگیدر نئے بنیاد پر. یہ نہیں کہ کنسٹیٹیوشن ایک امینڈمنٹ کر کے میں نے 2 باتیں چینج کر دی. یہ تو ہم ابھی بھی کرنٹ نظام میں بھی آپس میں طاقت کے توازن کے لیے، آپس کے جھگڑوں کو سالو کرنے کے لیے کبھی کبھی کر لیتے ہیں. جب تک یہ نہیں بدلے گا کوئی چینج نہیں ہے. صحیح. بندے آپ بدل دیں گے اور وہ لوگ آپ کو موٹیویٹ کریں گے، نئے لوگ آ جائیں گے، لیکن نظام وہی موجود رہے گا. تو دیر از نو چینج. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو عمران نے بات کی ہے ڈاکٹر اکمل، دیکھیں جو عام بندہ ہے وہ تو شاید اس ڈیپ بات کو شاید اتنا اس طرح سے کمپریہینڈ نہ کر سکے. ان کے لیے یہ بات تھوڑی دور یعنی ان کو نظر آتی ہے نا. وہ تو تبدیلی سے کیا لیتے ہیں کہ جی پٹواری کا سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے، یا جو میرے اوپر یہ کمشنر جو تھا بڑا ظالم تھا یہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ جج عدالت میں مجھے جو ہے وہ انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے، یا مطلب وہ اس طرح کی چیزوں کو تبدیلی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. جنرلی وہ اتنا شاید ایک بڑے لیول پہ، جو کہ میرے خیال میں بہت اہم ہے سمجھنا، لیکن وہ اس طرح سے نہیں دیکھتے. تو ہاؤ وی کین جج کہ اگر ایک چینج ریئل چینج ہے یا نہیں ہے. پالیسی لیول پہ اگر ہم بات کریں کہ کیا مثال کے طور پر بنگلہ دیش کی جو نئی جو یہ ہے ایک سرکار آئی ہے، ہاؤ وی کین جج کہ اینی چینج از اے ریئل چینج اور ناٹ. زبردست. مطلب ایکچولی یہ ایک جان بوجھ کر ایک ایسا میں کہوں گا سچویشن رکھی جاتی ہے اسپیشلی ہمارے پالیسی میکرز کے سامنے، جہاں پر وہ گریجول اور انکریمنٹل چینج کو پریفر کرتے ہیں ریڈیکل چینج کے مقابلے میں. اور وہ ریڈیکل چینج کو ڈسرپٹیو، کیوٹک اور بعض اوقات اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم ناکام ہو جائیں. اس لیے انکریمنٹل چینج کو وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پیڈل کر رہے ہوتے ہیں، پش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اسی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کے اندر اتنے لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا یا ان کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پٹواری نظام کے اندر یہ مسئلہ ہے، چلو ہم اس کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پولیس کے مسئلے میں ایف آئی آر میں یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، چلو ہم کیمرے وغیرہ لگا دیں گے، ہمیں تھوڑا بہت کنٹرول مل جائے گا. اور گریجولی جو ہے تو پولیس ایکٹ کو ہم چینج کر لیں گے. 1860 کا پولیس ایکٹ چل رہا ہے اور اس میں ہم یہ چینج کر دیں گے، ہم نام چینج کر دیتے ہیں.
اس کو ڈی پی او آر پی او یہ کہنا شروع کر دیں گے, اس کو ناظم کے نیچے کر دیں, نہیں ناظم کے نیچے نہیں کرتے ہیں, منے کے انڈر کرتے ہیں, نہیں اس کے نیچے نہیں کرتے, پروفیشنل مطلب کیبنٹ کے انڈر کر دیں گے, نہیں فیڈرل کے انڈر رہنا چاہیے. یہ جو آئیڈیا ہے میں اس کو تھوڑا سا ہیڈ آن لینا چاہتا ہوں, انکریمنٹل چینج ورسز ریڈیکل چینج کا. ٹھیک ہے کہ آپ انکریمنٹلی چھوٹی چھوٹی چینجز کر دیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں نہیں میں تو بہت مخلص ہوں مگر آپ کو صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے مجھے 3 مہینے دے دیں, ہو سکتا ہے آپ کو یہ جملہ یاد ہو. وہ 3 مہینے سے 6 مہینے پہ چلے گا اور 6 مہینے سے گئے یار 70 سال کا گند ہے, اب 2-3 سالوں میں تو نہیں صاف ہو سکتا نا. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ کہ ہم انکریمنٹلی چھوٹی چھوٹی بیبی اسٹیپس لے کر ہم چل رہے ہیں اور آپ کو جو ہے تو 10 سال میں 15 سال میں 20 سال میں جو ہے تو چینج نظر آنا شروع ہو جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے, یہ ایک آرگومنٹ ہے جو کہ ہمارے پالیسی میکرز کے درمیان میں ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس کو پیڈل کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر بھی اسی طریقے سے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, یہاں پر اصل جو چینج ہمیں چاہیے سب سے پہلے تو وہ پیراڈائم کی چینج چاہیے نا, کہ یہ لا رہے ہیں ہمارے پاس آئی ایم ایف کی اور اسی طریقے سے جو ہے تمہارے پاس ویسٹرن یعنی کیپٹلزم کے اوپر بلٹ آئیڈیاز کی بیسس کے اوپر سولوشنز لا رہے ہیں. یہ ہمارے پاس انرجی مارکیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری بجلی مہنگی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انرجی مارکیٹ اچھے طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے, ہمارے ریگولیٹر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں, ہمارے جو ہے تو اتنی بریتھ نہیں ہے, کوئلے پر انحصار زیادہ ہے, اس پہ زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیا کہاں سے آ رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس حکومت ہو. ابھی شہباز شریف صاحب حکومت میں تقریر کر کے گئے ہیں کہ یار حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں پرائیویٹائز کر دو. مگر دوسری طرف ہمیں اسلام نظر آتا ہے, اسلام کر رہا ہے کہ بھیا الناس شرکاء فی الثلاث, کہ لوگ جو ہیں 3 چیزوں میں شریک ہے, الماء والکلاء والنار, پانی, چراگاہوں اور آگ میں جو ہے تو وہ شریک ہیں. تو اسلام ملکیت عامہ کا ایک تصور دے رہا ہے اس سے کہ جن چیزوں پر لوگ ان جنرل آپس میں شریک ہوتے ہیں استعمال کرنے میں, اس کو کوئی پرائیویٹلی اون نہیں کر سکتا. تو پھر یہ انرجی مارکیٹ, انرجی ریگولیشن, انرجی پرائسز, یہ مسئلہ وہاں پر آ گیا نا. مسئلہ ویسٹرن ماڈل ہے نا, ایگزیکٹلی کی ایڈجسٹمنٹس. آپ جو ہیں تو اگر وہاں کی چیزوں کو سولوشن کو اٹھا کر اور اس میں انکریمنٹل چینجز کر رہے ہیں, ہم یونائٹڈ نیشنز کا SDG اٹھاتے ہیں, 2030 گولز اٹھاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے سوشل فیبرک کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں ٹرانسجینڈرزم لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں ویمن امپاورمنٹ ہے, اس میں جینڈر ایکوالٹی کے آئیڈیاز ہیں, ہر وہ آئیڈیا ایگزیکٹلی وہ آئیڈیاز جو کہ اسلام کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹکراؤ میں ہیں, ہم ان آئیڈیاز کو لے کر آتے ہیں. ہم گریجولی ادھر جا رہے ہیں, ہم گریجولی جو ہے تو ویمن امپاورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, گریجولی جو ہے تو ان کی فائنینشیل انکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, گریجولی جو ہے تو ہم ان کے جینڈر ایکوالٹی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل آرڈر کی بات آتی ہے, ہم اپنے بارڈر کے اوپر موجود ملک کو تسلیم نہیں کر سک رہے. افغانستان ایک ریالٹی ہے, ایک فکشن آف مائنڈ نہیں ہے, ایک ریالٹی ہے جو میرے بارڈر کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے. میرا ان کے ساتھ جو ہے اکنامکلی, پولیٹیکلی, ملٹریلی, سیکیورٹی, ہر طریقے سے جو ہے تو ہم انٹیگریٹڈ ہیں. ہم بغیر ان کو آن بورڈ لیے ہوئے اپنے مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتے, نہ ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. مگر انٹرنیشنل آرڈر کی اجازت کے بغیر میں ان کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اب یہ وہ پیراڈائمز کے شفٹ ہوگی. ہمیں اس بات کا انکار سب سے پہلے جو ہے تو انکار کرنا ہوگا کہ یہ جو مجھے سولوشن دیا جا رہا ہے, اس سولوشن کا بنیادی فلسفہ کیا ہے, بنیادی نظریہ کیا ہے. اگر تو وہ وحی کی بنیاد پر ہے تو میں آمنا و صدقنا کہوں گا. اگر وہ جو ہے تو اس کی بنیاد سمپلی یہ ایڈم سمتھ کا ماڈل ہے, یا یہ جو ہے تو مینارڈ کینز کا جو ہے تو ماڈل ہے, یا یہ جو ہے تو ڈیموکریسی اور سیکولرزم اور لبرلزم اور فلانے کا وہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہیں, یہ چیز ہے وہ چیز ہے. نہیں, یہ وہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز ہے جس کو پہچاننا ہے کہ یہ قول اللہ ہے, وہ قول رسول کی بنیاد کے اوپر مجھے کوئی چیز مل رہی ہے, یا مجھے جو ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی ڈکلریشنز کی بیسس کے اوپر, یا مجھے جو ہے تو کوئی یورپین یونین کے کسی NGO کے بنائے ہوئے ڈرافٹ کے اوپر, یا ان کی کسی جو ہے تو ایجنڈے کے اوپر مجھے چیزیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے بغیر اگر قول اللہ ہے وہ قول رسول موجود نہیں ہے, ڈائریکٹلی اگر یہ چیز موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہماری اکانومی میں جیسے آپ نے پٹواریوں کے نظام کی بات کی, بھئی لینڈ اونرشپ اسلام ڈائریکٹلی ڈسکس کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی زمین کو 3 سال استعمال میں نہیں لاتا, وہ اس زمین کے اوپر مالک نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, ایک دن میں آپ کو یہ سارا ایبسینٹی لارڈزم ختم, جاگیردارانہ نظام ختم, ایک دن میں, ایک قانون کی بنیاد پر. مگر پاکستان میں چونکہ ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے, آپ کو MNAs کی, جن میں زیادہ تر لینڈ لارڈز ہیں,
ان کی میجورٹی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علی کل شیء علیم ہے اس کا قانون پاس ہو سکے. صحیح. تو ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو حقیقی جو تبدیلی ہے وہ ایک ریڈیکل تبدیلی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی بنیاد وہی ہے. جو اسلامی دنیا کے لیے جو تبدیلی ہوگی اس کی بنیاد وہی ہے، یعنی قرآن و سنت. ایک ون ورڈ میں نہ کر کے نا، بالکل ان کی ماشاء اللہ نے بڑی کمپریہنسو بات کی ہے، اس میں کوئی ایڈ کرنے کی کوئی پوائنٹ نہیں بن رہا. مسلم ورلڈ کے لیے چینج خلافہ ہے، ریورسل آف دس ہول نیشن اسٹیٹ ماڈل، یہ کولونیل نیو کولونیل اسٹرکچر ہے. خلافہ جب تک میری فوجیں آپ نہیں دیکھتے کہ وہ فلسطین کی طرف حرکت کر رہی ہیں، مت مانے کہ یہ چینج ہے. جب تک وہ حرمات کی پامالی کے خلاف ایکشن نہیں لیتی، مت مانے کہ وہ چینج ہے. جب تک وہ کافر حربی کو، جو اینیمی ایٹ وار ہے ہمارے ساتھ، جو ہماری مسلم لینڈز پر قابض ہیں، ان کی ایمبیسیز، ان کے اڈوں کو اکاڑ کر باہر نہیں پھینکتی، مت مانے کہ وہ چینج ہے. وہ کتنا ہی اسلامی آیات سنا کر مجھے تقریر کیوں نہ کرے، میں نہیں مانتا اس کو چینج. اور یہ مسلم امہ کو ایسے ہی کلیئرٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھنی چاہیے کہ اسلامک چینجز نے کہا قال اللہ و قال رسول کی یہ ڈیمانڈ ہے. قال اللہ کا رسول کی حکم آئے گا لا يدخل الجنہ صاحب المقص، جو مقص یہ غیر شرعی ٹیکس لے گا جنت میں نہیں جائے گا. جب تک مجھے یہ نظر نہیں آتا مت مانے اس کو چینج. آپ کہیں امت ماشاءاللہ ان ظالموں کو ہٹانے میں کامیاب ہو رہی ہے، لیکن امت کو ابھی آگے ایک سٹیپ اور آگے جانا ہے اس اویئرنیس کی طرف. اچھا، اسی سٹیپ کی آپ نے اچھا کیا، نیچرلی ہماری کانورسیشن ادھر ہی پیوٹ کر رہی ہے کہ اب وہ جو ایک آپ نے کہا کہ ایک نیکسٹ سٹیپ یا ایک نیکسٹ اس کی ضرورت ہے. اب دیکھیں جو کامن انڈرسٹینڈنگ ہے ریگارڈنگ چینج یا تبدیلی کے لیے، وہ تو یہ ہے کہ جی ایک ایشو پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ایجیٹیٹ کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی وائلنٹ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، جیسے بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ریولوشن، ایک انقلاب آ جاتا ہے اور ایک رجیم چلا جاتا ہے. ایک طرف ہم اس کو پازیٹیولی بھی اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کے جذبے کو، کیونکہ دیکھیں لوگوں نے تو جانے دی ہیں، لوگوں نے تو اپنی پیٹھ جو ہے وہ لہو لہان کی ہے، لوگوں نے تو جیلیں کاٹی ہیں. اب لوگ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں مار دو گولی، ہم نہیں جائیں گے، ہم سڑک سے نہیں ہٹیں گے جب تک تبدیلی نہیں آتی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے اور آگے جانے کی ضرورت ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ پھر حقیقی جو تبدیلی ہے اس کے لیے کیا وہ مسنگ ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ کیا اور ہونا چاہیے اس میں. جنید یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہماری امت کبھی بھی قربانی سے ڈر نہیں رہی. کچھ وقت آتا ہے، بعض اوقات میکینزم، بعض اوقات موڈیلٹیز کا کچھ ایشو آ جاتے ہیں، لیکن اٹھ رہی ہے، بار بار اٹھ رہی ہے. اور یہاں نہیں، یہ جہاد کے اندر بھی قربانیاں دے رہی ہیں، یہ جناب سیاسی طور پر بھی قربانیاں دے رہی ہیں. ہمارے لٹرلی بعض اوقات اگر آپ کبھی کمپائل کرنے کا موقع ملے کہ پچھلے 10 سالوں میں لٹرلی اوور 1 ملین کے قریب لوگ مختلف ملکوں میں، کہیں 15,000، کہیں پہ 1 لاکھ لوگ اٹھا کے ریلیز ہو چکے ہیں، کچھ مارے جا چکے ہیں. کیا کیا نہیں ہوا عرب ملکوں کے اندر، کیا کیا مظالم اس امت نے نہیں برداشت کیے اور مسلسل ریزسٹ کر رہی ہے. تو دیٹس ناٹ آور ایشو. یعنی امت کے اندر بریلینس اس معاملے میں، بریوری اور ایک بریلینس ہے اس معاملے میں، وہ کڑی ہوتی ہے اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وراثت کا حق ادا کرتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتی ہے. ہمارے آس پاس مولوی اٹھائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں، وار اینڈ ٹیرر کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. اٹس ویل نون. واٹ ریئلی از ریکوائرڈ وہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کے پاس اسلامک چینج کا ٹیمپلیٹ نہیں ہے تو پھر آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ ظلم بند کرو، ٹھیک ہے. جب اسٹیبلشمنٹ، جب ویسٹ دیکھے گا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ، یعنی دیکھیں عوام کو آپ لانگ ٹرم تو نہیں کرش کر سکتے نا. اگر عوام کے ایموشنز اور ان کے خواہشات اور اس کے بالکل اپوزٹ سسٹم چلائیں گے تو ایک ٹائم ہے، ٹھیک ہے، مختلف، جس کے بعد وہ عوام نے اٹھنا ہے. ویسٹ جب دیکھے گا کہ یہ حکمران میرے لیے لائبلٹی بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ریموو کر دے گا. وہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے عوام نے جب یہ اٹھے تو آخر میں جنرل وقار نے آخر میں عوام کے ساتھ مل گیا، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کا مطالبہ کیا ہے، یہ مطالبہ قبول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں تو حسینہ واجد بھی ان کے لیے اچھی ہے کہ وہ ایک جبر سے سیکولرزم نافذ کر رہی ہے، لیکن ڈاکٹر یونس کون سا جو ہے وہ پوتر اور وہ کوئی بڑا وہ شخصیت ہے جو دین کا نظام لے کر آئے گا، ویسٹ سے لڑے گا. ڈاکٹر یونس کو کی ریکمنڈیشن نوبل پرائز کی امریکنز نے کی ہے. اس کا ایوریج جو گرامین بینک جو اس نے چلایا مائکرو فائنینسنگ پہ،
ایک میں اگر میں غلط نہ ہوں 42% ایوریج انٹرسٹ ریٹ وہ چارج کرتے تھے. 42%. اس نے ویسٹ کو ان غریبوں کو لوٹنا سکھایا ہے. یعنی وہ بڑے کارپوریٹ سے لون لیتے تھے نا, اس میں 8%, 10%, 6%, 5%, 15% انٹرسٹ کماتے تھے. اس نے کہا ان غریب خواتین کو لون دو 10,000 اور ان سے کہو 3 مہینے بعد 12,000 دے دو. یہ کیا پرسنٹیج بن گئی؟ 3 مہینے میں 12,000, سال کے آپ کتنے لے رہے ہیں؟ آپ 80% انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ راستہ, تو اس نے ویسٹ کو سود کمانے کا ایک نیا راستہ دیا جس کی بنیاد پر اس کو نوبل پرائز ملا. اس نے کوئی اکنامک کوئی چینج نہیں لے کر آیا, اس نے سود کا نیا راستہ بتایا. تو وہ کون سا چینج لے کر آئے گا؟ اس لیے انہوں نے سپورٹ کیا. اس لیے میرا کی پوائنٹ کیا ہے, جب میں سڑک پہ ہوں مجھے امریکی ایمبیسی بند کروانے کا مطالبہ کرنا ہے. میرے ہاتھ میں اسلامک کنسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. میرے پاس اس نیشن سٹیٹ کے خاتمے کا آواز ہونی چاہیے. مجھے UN کو مسترد کرنے کی آواز اٹھانی ہے. مجھے IMF کے ساتھ سارے تعلقات ختم کرنے کی بات کرنی ہے. مجھے ڈالر کرنسی ختم کرنے کی بات کرنی ہے. مجھے ملکیت عامہ کی بات کرنی ہے. مجھے کامن لا کو ختم کر کے شرعی لا کورٹس کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی بات کرنی ہے. اگر میرے مطالبات یہ ہوں گے کہ پٹواری کا یہ ختم کر لو, وہ کر لیں گے جب آپ زور ڈالیں گے نا. ابھی بھی عوام سڑک پہ آئیں تو وہ بجلی کا ریٹ کے اوپر وہ کمیٹی بنا کر 2 مہینے بعد 2-4 روپے کا اوپر نیچے کر دیں گے. جب آپ پیٹرول جب 126 دن خان صاحب نے دھرنا دیا تو اس دوران وہ پیٹرول ریٹ نہیں بڑھا رہے تھے. ایک پریشر کو وہ فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نظام کے اندر ہو سکتی ہیں. جب وہ شور میں ظلم بڑھاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں عوام کا پریشر ہے تو وہ کم کر لیتے ہیں. لیکن اگر عوام کا مطالبہ وہ ہو جو نظام کی تبدیلی کا ہو, تب وہ آپ کو چیٹ نہیں کر سکتے, تب آپ کو فراڈ نہیں کر سکتے, تب آپ کے مطالبے مان کر آپ کے سامنے ہیرو نہیں بن سکتے کہ ہم تو جی خود یہی چاہتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم گنجائش نکال کے آپ کی فیور کر رہے ہیں. وین اٹ از کلیئر کہ یہ وہ ڈیمانڈ ہے نا جو کہ شام میں مسلمان نے کیا تھا, اس لیے وہ نہیں مان. اور شام کے مسلمان دھوکہ نہیں کھایا انہوں نے, لیکن ان کا حاکم نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیمانڈ کلیئر ہے. ہمیں رائٹ ڈیمانڈ رکھنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اندر ہمیں یہ موٹے 8-10 آئیڈیاز تیزی کے ساتھ پھیلانے ہیں کہ امت رائٹ ڈیمانڈ پہ آئے اور وہ ود ان دا سسٹم ایک نیا رولر کی بات نہ کرے. اور آخری چھوٹا سا نقطہ, دیکھیے جب میں ایجوٹیشن کرتا ہوں, جب میں عوام سڑک پہ آتی ہے, حکومت پہ پریشر آتا ہے, لیکن یہ ایجوٹیشن مجھے کسی ایسی کرنٹ موجودہ نظام کی کسی پارٹی کے پیچھے نہیں کرنی جو اصل میں اپنی ڈیل چاہتی ہے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں سے. آج وہ ان کی حمایت کریں اور ان کو ہٹا کر ان کو رکھ لیں, وہی نظام they are okay. تو میں کیوں اپنی انرجی ایسے لوگوں کے پیچھے ضائع کروں جو نظام نہیں بدل رہے, جو میں 5, 6, 7, 8 ڈیمانڈ رکھ رہا ہوں, ایک بھی وہ خود نہیں مان رہا. انفیکٹ آپ یہ بات کریں گے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے مجھے جب کرنا ہے تو مجھے ایک آئیڈیالوجیکل, ایک الٹرنیٹ اویئر لیڈرشپ کے پیچھے جانا ہے جن کے پاس ایک متبادل ہو, میرے پاس ڈیمانڈ کلیئر ہو, میں کمپرومائز نہ کروں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ایک ریڈیکل چینج کی بات ہو, وہ مجھے کمیٹیاں بنا کر 5 اور 10 سالوں میں ہم کچھ امینڈمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں, یہ فراڈ ہمارے ساتھ نہ کریں. تب ہم ایک کلیئر ڈیمانڈ پہ کھڑے ہوں گے اور پھر ہم اس تبدیلی کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں گے جو اصل میں حقیقتاً چینج ہے. ورنہ تبدیلی کا نام تو اتنا بدنام کر دیا ہے. وہ اوباما بھی تبدیلی ہے اور ٹرمپ بھی تبدیلی ہے اور خان صاحب بھی تبدیلی ہے, ہر کوئی تبدیلی ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں, تو وہ تبدیلی کی ٹرم کو کنفیوز کر کے عوام کو ریئل چینج سے ہٹانا چاہتے ہیں. وی نیڈ دا کلیئرٹی ان دس ٹرمینالوجی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو ہم یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں یہ مغرب کی طرف سے مغرب کے بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی ہی پشت پناہی کی بنیاد پر یہ حکمرانی کرتے ہیں, انہی کے دیے ہوئے پالیسیز بھی ہم پہ نافذ کرتے ہیں. لیکن ہمیں دوسری طرف نظر آتا ہے کہ جب ایک پبلک کھڑی ہوتی ہے, پبلک ایجیٹیشن ہوتی ہے, تو چاہے وہ مبارک ہو, چاہے وہ مشرف ہو, چاہے قذافی ہو, چاہے وہ شیخ حسینہ ہو, ایونچولی دے ہیو ٹو گو, انہیں جانا پڑتا ہے. تو پھر کیوں مغرب اس ٹائم پہ ان کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کرتا یا ان کو سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ وائی وہ ان کو اتنے آرام سے یہ رجیمز کو چینج ہو جانے دیتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ اتنے اس طرح کے وہ ان کے ایجنٹس ہیں تو پھر ان کو ان کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے. دیکھیں ویسٹ کی جتنے بھی کلونیس پاورز ہیں, امریکہ ہو گیا, فرانس ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, ان کے اصل سٹیکس سسٹم کے اندر ہیں. یعنی ان کا مین انٹرسٹ میں کہوں گا گھوڑے کے اوپر ہے. سوار وہ بدلتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, سوار جو بھی آ جائے نا, ان کا اصل انٹرسٹ گھوڑا ہے.
اور جس طریقے سے ابھی عمران نے مطلب ایکسپلین بھی کیا کہ لوگ جو ہیں اگر جس ٹائم وہ ایک ایجوٹیشنل موڈ کے اندر آ جاتے ہیں تو جو اسٹرکچر ہے، جو اسٹیٹ ہے، جو اسٹیٹس کو ہے، تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بعض بالکل سپرفیشل قسم کے مطلب چینجز لے کر آتے ہیں. بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. اچھا، یہاں پر یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آج جو فرعون بنے ہوئے ہیں، لٹرلی فرعون مطلب جو ہیں تو بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہلت موجود ہے. ورنہ ویسٹ کی جو تاریخ موجود رہی ہے مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے، تو وہ ان کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں. جب ان کا انٹرسٹ مفاد کسی کے انڈیویجول کے ساتھ ختم ہوتا ہے تو لٹرلی اس کے بعد جو ہیں تو کسی قسم کے کیئر، کسی قسم کے جو ہے ان کے ساتھ تعلق نہیں وہ رکھتے. قذافی صاحب کو کس طریقے سے وہ مطلب وہ التجائیں کر رہا ہے کہ یار مجھے کیوں مار رہے ہو. ٹھیک ہے، مشرف صاحب آپ کے سامنے ہیں، ملک سے باہر جو ہے تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. صدام حسین ہے، اسی طریقے سے جو ہے تو آپ کے پاس حسنی مبارک، پوری ایک داستان موجود ہے. ہر ایک حسینہ واجد صاحب ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو پناہ نہیں دے رہے، ان کو ایگزیکٹلی وہ انگلینڈ جانا چاہ رہی تھی اور وہ ان کو جو ہے تو ویزا نہیں مل رہا. دس از دا ریالٹی. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امریکہ یا جتنے بھی یہ کلونیلس پاورز ہیں، وہ فرینچ ہوں، فرینچ کالونیز وغیرہ ابھی بھی افریقہ کے اندر موجود ہیں، برٹش ہیں، ان کا مین انٹرسٹ سسٹم کے اندر ہے. دے وانٹ دا سسٹم ٹو سروائیو، اور اس سسٹم کو سروائیو کروانے کے لیے یہ اپنے پیادوں کی قربانی دیتے رہیں گے. صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا عمران آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا دیکھیں، پچھلا جو آپ سے کانورسیشن ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ آتے ہیں، وہ ان کا غصہ، ان کا اینگر ایک شخصیت یا کچھ شخصیتوں کے گرد ہوتا ہے اور وہ ہٹا دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ کوئی اور چہرے آ جاتے ہیں. آپ نے بڑی کمپریہنسو مثال دی کہ کس طرح سے ڈاکٹر یونس بھی جو ہیں وہ بھی ایک نیا چہرہ ہیں اسی نظام کا. تو کیا اگر میں یہ کہوں کہ بس صرف یہی ایک تبدیلی کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں بس یہی ایک کمی رہ گئی ہے کہ ایک پولیٹیکل اویئرنیس، یعنی صحیح سیاسی سمجھ ہونا کہ اصل میں ہمیں جو ہے چہروں کی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی چاہیے، یا جس کو آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کو صحیح پٹ کرنی ہے. کیا یہی ایک مسنگ انگریڈینٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ نہیں جنید، آف کورس یہ ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ تو ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں، اگر آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس میں آپ آلموسٹ انٹائر اسٹیٹ اسٹرکچر اور انفیکٹ انٹرنیشنل آرڈر چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے اوپر ایک اسٹیٹ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو ایون ڈسپائٹ پاپولر سپورٹ اور عوام کے اندر ایک بڑا جذبہ اور کلیئرٹی، اور اس کے باوجود بھی آپ ویسٹ سے جنگ تو کر رہے ہیں نا. آپ ویسٹ کا پورا ماڈل اکاڑ رہے ہیں، اور ویسٹ کے یہاں پپٹس ہر ملک میں موجود ہیں. انہوں نے نیو کالونیل اسٹرکچر رکھا ہوا ہے، انہوں نے وہ جو ان کے جو سوار ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں، وہ بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت اور پوری قوم ہر بندہ وہ ہو جائے گا نا. دیر آر ان کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک اسٹرکچر رکھا ہوا ہے جن کا جو کور انٹرسٹ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کور انٹرسٹ تو وہ اسٹرکچر ہے نا. سوار وہ بدلنے پہ تیار ہو جائیں گے لیکن وہ اسٹرکچر کو تو نہیں بدلنا چاہیں گے. اس لیے اس اسٹرکچر کو ہٹانا نا، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس انہی میں سے لوگ ہوں جو اس اسٹرکچر کو بچا رہے ہیں، یا انہی کے ٹیئرز کے اندر ایسے لوگ ہوں جن کو آپ ون کریں. دیکھیں ادھر ایک پاور اسٹرکچر ایسا بلڈ کیا گیا کہ عوام کو غیر مسلح کر کے، عوام سے سارا اسلحہ چھین کر، سارا اسلحہ مونوپلی اوور وائلنس ایک گروہ کو دی جاتی ہے، اسٹیٹ کو. اسٹیٹ ہیز دا مونوپلی اوور وائلنس نا. تو اگر وہ آپ سے لڑنے پہ اتر آئیں تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اور ہم نے دیکھا الجزائر کے اندر انہوں نے 80-82% ووٹ لے لیے. ایک ڈیموکریٹک الیکشن میں اسلامک پارٹی نے انٹینشن کیا تھی نظام تبدیل کرنا. انہوں نے کہا ایسی کہ جیمز بیکر تھے پروبیبلی اس کا امریکن، اس نے کہا دے وانٹ ٹو چینج ڈیموکریسی تھرو ڈیموکریسی، نہیں کرنے دیں گے. تو وہاں کے آرمی چیف نے کرش کر دیا ان کو. یہی وہ ڈیمانڈ تھی جس کی بیس پہ سیریا کے سیرین حکمران ان ڈیمانڈز کو کلیئر تھا. تو اس نے کیا اس کے پاس رشین بھی آ گئے، اس کے پاس ایرانین کو بھی انہوں نے بھیج دیا، کورین پائلٹس کا بھی ذکر تھا، ایون سارے ملک مل گئے کہ یار نہیں ہونے دینا. تو اگر مونوپلی آف اور وائلنس تو اس کے پاس ہے، اس لیے جب تک آپ کے پاس مونوپلی اور وائلنس کا عنصر نہ ہو، اور عنصر یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بھی
बंदूक हो। ये आंसर ये नहीं, आंसर ये है कि आपने उन लोगों में जो कि जिनके पास मोनोपोली और वायलेंस है, उनके अंदर कुछ लोग विन करने ताकि वो इन बदमाशों को हटाएं। आपके पास वो बदमाशी की ताकत नहीं, आपके पास आवाम की ताकत है, पॉपुलर ओपिनियन है, आपके पास सपोर्ट है, लेकिन बदमाश के साथ आप क्या करेंगे? जो जिसके पास टैंक है, जिसने टैंक चढ़ा दिया तहरीर स्क्वायर के अंदर, 5000 लोग निकले और जो है राबिया के वाक़े में उसने टैंक चढ़ा दी उनके ऊपर। अंदीजान के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर रशियन मर्सिनरीज को बुला के लोगों को 5000 लोगों को उसने मार दिया। आप उनके साथ क्या कर लेंगे? शाम में 6 लाख लोग उसने मार दिए, आप उनके साथ क्या कर लेंगे? अलजायर में 1.5 लाख बंदों ने मार दिया, आप उनके साथ क्या कर लेंगे? When they see you mean business, they will go to any length। ठीक है, क्योंकि अब आप ये नहीं करो कमरान बदल दो, वो आपके साथ मिलके आपके साथ नारे भी लगा के कहेंगे कि जी आपके स्टूडेंट लीडरों को हम यहाँ वजीर बना लेते हैं। वो तो नहीं करेगा। फौज मेरे साथ होगी, अब फौज के जज्बात मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वो तो उनके साथ है। तो जब तक आप उनके अंदर ऐसे लोग नहीं, जिसको इसको अरबी में तलबुन नुसरा कहते हैं, सीकिंग द मादी कुव्वत लेना, सपोर्ट लेना, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है। मैं आपको एक फर्जी बात कहता हूँ, फर्ज करें हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोगों के पास एक फौजी कुव्वत है, मुख्तलिफ बड़े बड़े कबाइल हैं, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि उनके पास मोनोपोली और वायलेंस नहीं तो मैं, लेकिन आवाम अर्बन लोग हैं, उनके पास कहाँ है? वो गोलियां कितनी खा सकते हैं? ठीक है, लाशें गिरेंगी, 1.5 लाख गिर गई, 6 लाख गिर गई, वो कहाँ तक खड़े हो सकते हैं? दैट्स वाई इस्लाम ने रिकमेंड किया तलबुन नुसरा, यू नीड टू सीक द सपोर्ट ऑफ देम, तभी आप एक स्मूथ, पॉसिबली ब्लडलेस, कंप्रिहेंसिव रेडिकल चेंज, क्योंकि जो चेंज आप ला रहे हैं वो मुकम्मल अथॉरिटी वज़ीर आज़म बन के ला नहीं सकते। आप तो आइन के अंडर होंगे ना, आपको एक कंप्लीट अथॉरिटी चाहिए। वो अथॉरिटी तब मिलेगी जब आपको पीपल ऑफ पावर से आप बेयर लेंगे, अगर सब नहीं तो सिग्निफिकेंट से, जो बाकियों को, जो वेस्ट के पपेट्स हैं उनको हटाने की ताकत रखते हैं। सही। हम अपने प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ ही जा रहे हैं, तो डॉक्टर अकमल आपसे एक फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं कि देखें, जो इमरान ने बात की भी कि तब्दीली के लिए इन्होंने एक अरबिक टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की, तलबुन नुसरा की बात की, और यकीनन हम समझते हैं कि एक इस्लामी तब्दीली की जब बात कर रहे हैं तो उसकी जो हम मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रगल से लेंगे, सीरा से लेंगे। तो हम कैसे इसको मैप कर सकते हैं जो आज की रियलिटी है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से, और क्या हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रगल में वो क्या ये एस्पेक्ट कहाँ पे नज़र आता है, कैसे नज़र आता है? अगर इसके हवाले से आप थोड़ी सी बात करें। जी, देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, कि बस नहीं, अल्लाह की कसम ये ईमान नहीं ला सकते यहाँ तक कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माबैन के मसले मसाइल झगड़ों में हकम जज न बना लें। ये उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए हुक्म है इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन का डायरेक्टली। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, सुन्नत से, हदीस से नमाज़ पढ़ने का पता है। हमें जो है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से शादी कैसे करनी है उसके बारे में अहकामात का पता है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अखलाक हसना के बारे में पता लगता है। फ़िरौन के साथ कैसे टकराना है। इस्लाम जो कि आया ही लियज़हिरु अला दीन कुल्ली, तमाम अदियान के ऊपर गालिब होने के लिए, कि अपने वक़्त के अबू जहल के साथ कैसे टकराना है, अपने वक़्त के अबू जहल को कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है ना, ये जहालत का जो सिस्टम है इसको कैसे चेंज करना है। ये हुक्म शरई का इशू है, ये मेरे पसंद नापसंद की बात ही नहीं है। मैं जब अकीमुस सलात का हुक्म देखता हूँ तो मैं उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सीरत सुन्नत को देखता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई नमाज़ पढ़ो जैसे कि तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। यहाँ मुझे डायरेक्टली हुक्म दिया जा रहा है कि तुम ईमान नहीं ला, अल्लाह की कसम खा के कहा जा रहा है कि अल्लाह की कसम तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माबैन के मसले मसाइल में हकम नहीं बना लेते। तो आज के वक़्त के फ़िरौन को, आज के वक़्त के अबू जहल को, जो जाहिलियत हमारे गिर्द एग्जिस्ट करती है, इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इस्लाम के साथ। ये इस्लाम का इशू है, ये शरीयत का इशू है, यही चीज़ हमें फिर सिर्फ रसूल की सीरत से मिल सकता है, इसके अलावा कहीं और से नहीं। और बहसीत एक हुक्म शरई का होगा, जैसे नमाज में क़याम, रुकू, सजदा, जलसा, ये सारे जो हैं तो अहकाम हैं। मेरे पास इस बात की गुंजाइश मौजूद नहीं है कि मैं कहूँ कि अच्छा यार मैं ठीक है 1 रुकू 2 सजदे हैं तो मैं 2 रुकू कर लेता हूँ, नहीं, क्योंकि हुक्म शरई की बात है ना जी। तो यहाँ पे भी ये एक हुक्म शरई है, और सबसे बड़े इशू के ऊपर हुक्म शरई है।
یعنی آپ نے اسلام اور باطل کی جنگ میں آپ نے فرعون کے ساتھ ٹکرانا ہے، آپ نے ابو جہل کے ساتھ ٹکرانا ہے، تو کس طریقے سے آپ ٹکرائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر جہاں پر یعنی کچھ آپ کے پاس بیسک انگریڈینٹس ہمیں نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی 13 سال کی زندگی کے اندر. نمبر ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اویئر گروپ تیار کیا جو اس آئیڈیالوجی کے اندر سیپڈ ہو. ٹھیک ہے نا، ان کو زندگی کے تمام مسائل صرف اور صرف اسی آئیڈیالوجی کے پرسپیکٹو سے وہ دیکھ سکتے ہوں، سالو کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 2 کام انہوں نے کیا جس طریقے سے عمران نے مطلب یہ بات رکھی بھی کہ اس وقت چونکہ قبائل جو ہیں تو اہل نصر تھے، طاقت ان کے پاس تھی، مونوپلی پر وائلنس جو ہیں تو کسی ایک کے پاس موجود نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر گئے مختلف قبائل کے پاس کہ میری حفاظت کرو کہ میں اس کو مکمل کروں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از گوئنگ ٹو دیم کہ آپ اپنی طاقت سرنڈر کریں مجھے، کہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق حکومت کیسے کرنی. ٹھیک ہے. اب بڑے مزے کی بات ہے کہ میں سارا اس بات کو تھوڑا سا شورٹ کرتے ہوئے کہ بنی خزرج، مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے، خزرج اور اوس، اور عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے یہ خزرج میں سے تھا. اور اس بات کے اوپر یہ لوگ ایگری کر چکے تھے اوس اور خزرج کے بیچ میں، کیونکہ 1 سال پہلے یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ بواس ہوئی تھی کہ اس کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، مے بی دس از واٹ کین یونائٹ اس. یہی خزرج کے 6 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے اندر ملتے ہیں، اینڈ دے ریکگنائز کہ یہود اس طریقے سے بات کیا کرتے تھے، یہ بندہ بھی نبوت کی بات کر رہا ہے، اینڈ دے ریکگنائز دا پوٹینشیل. یہ بڑے امپورٹنٹ ایک میں پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ تبدیلی کے لیے جہاں نصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ون آف دی میں کہوں گا کنڈیشنز آف چینج ہے کہ آپ نے اہل قوت کو، پیپل آف پاور کو کنونس کرنا ہے کہ آپ شریعت کو نافذ کرنے پر تیار ہو، فار دیم ٹو سرنڈر دیئر پاور ٹو دا پیپل جو کہ شریعت کو نافذ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہے. مگر میں یہاں پر اس ویژن کو خراج تحسین دینا چاہتا ہوں جو وہ پہلے 6 خزرج کے بندے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، سنی، اور اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ اف دس پرسن، یہ اوس اور خزرج کو آپس میں یونائٹ کر دیتے ہیں تو پورے عرب میں ان کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ 6 خزرج کے بندے واپس جاتے ہیں مدینہ، اور اگلے سال 12 بندے آتے ہیں جس میں وہ 4 اوس کے بندوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور انہی 6 میں 2 اور کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جس کو کہ بیت عقبہ اول کہتے ہیں، جس کو بیت النساء بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ پہلی بار جو ہے تو بیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ویژن وہ 6 خزرج کے بندے انہوں نے اپنی بادشاہت کو سرنڈر کیا. ان کے خاندان میں، ان کی فیملی میں، ان کے قبیلے میں بادشاہت آ رہی تھی، انہوں نے بادشاہت کو سرنڈر کیا، انہوں نے اپنی قوت کو سرنڈر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے مہاجرین کو جو ایکسپرٹس تھے اسلام کے عقیدہ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ جو ہے کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے، سنت سے ہے، اور اسلام کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے. اس سے ہمارے اوپر اس سیرت کو فالو کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ آج اگر کوئی اہل قوت میں سے ہے تو یہ ان کے اوپر فرض ہے کہ یہ ان لوگوں کو تلاش کریں جو کہ اسلام کو بحیثیت آئیڈیالوجی کے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اہلیت اور قدرت رکھتے ہیں. ان کے سامنے اپنی جو ہے تو طاقت کو سرنڈر کر دینا کہ ہماری طاقت آپ کے لیے اویلیبل ہے. بنی شیبان نے انکار کیا. بنی شیبان نے کیا ہم آپ کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں عرب کے خلاف مگر پرشینز کے خلاف نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میٹر کے اندر، یعنی اس دین کے معاملے کے اندر کسی قسم کے باؤنڈز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. صرف اور صرف حفاظت وہی ہو سکتی ہے جو ہر طرف سے ہو. ٹھیک ہے. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے نصرہ کا کہ یہ حکم شرعی سے ریلیٹڈ ہے اور حکم شرعی کے تحت ہی آتا ہے، اس سے یہ ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے اڈاپٹ کرنا، اس میں گنجائش نہیں رہتی. مگر اس ویژن کو جو ہے تو میں دوبارہ یعنی سامنے لانا چاہتا ہوں جو خزرج کے ان 6 نوجوانوں کا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے دنیاوی مفاد کو سرنڈر کیا آخرت میں اللہ کے پاس انعام کے لیے. جب انہوں نے یہ پوچھا بھی کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے. بالکل بالکل. کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر بادشاہت ان کے لیے، یعنی کہتے ہیں تاج پوشی کے لیے تاج تیار تھا عبداللہ بن ابی کے لیے، یہ دنیا ان کے لیے تیار تھی، مگر اس دنیا کو انہوں نے قربان کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے.
ٹھیک ہے, دے سرنڈرڈ دیئر پاور فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ اللہ کا قانون جو ہے تو نافذ ہو. ٹھیک ہے, اور اس میں میرے خیال میں جو سب سے اوپر نام آتا ہے حضرت سعد بن معاذ کا نام آتا ہے کہ جن کی وفات کے اوپر کہا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش ہل گیا سعد کی وفات کے اوپر, جو کہ ایک بہت ہی اتنا بڑا اعزاز ہے جو کہ شاید مطلب ان کی والدہ کو کنسول کرتے ہوئے, کہ ان کی والدہ جو ہیں تو غمگین تھی, اور انہوں نے کہا کہ تمہارے آنسو تھم جائیں گے اگر تم یہ جانو کہ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے عرش ہل گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرائے. سبحان اللہ. تو اور یہ ان کی عمر 35 سال عمر تھی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی 35 سال عمر تھی, بالکل, مگر چونکہ وہ چیف تھے اپنے قبیلے کے, اوس قبیلے سے تھے, اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں اور آپ کے مشن میں اور اس مشن کی کو فارورڈ کرنے میں اور امپلیمنٹیشن میں جس طریقے سے وہ پیش رہے, تو یہ ان کا اعزاز تھا. بالکل. اور ان کے جنازے کے بارے میں بھی کہا گیا نا, کہ جب کہا گیا کہ بہت ہلکا ہے ان کا جنازہ, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے وہ فرشتے بھیجے ہیں جو اس سے پہلے کبھی 70,000 فرشتے جو نہ اس سے پہلے کبھی اترے ہیں اور نہ کبھی دوبارہ آئیں گے. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اگر سوچا جائے کہ اس سے نہیں بالکل مسلمان ایسی موت کی خواہش کر سکتا ہے. جی مطلب اس میں یہ دونوں میں کہوں گا اگین جو ان جنرل پاپولیشن ہے, اور اگین وہ لوگ جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو کہ جن کو مقتدر طبقہ کہا جاتا ہے, تو اس کانٹیکس کے لحاظ سے کہ what is at stake. ٹھیک ہے, ہم نے حسینہ واجد کا انجام بھی دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس دنیا کے ساتھ جوڑیں گے تو اس دنیا کے ساتھ جڑتے ہوئے شیطان کے وعدے جو ہیں تو وہ سارے سارے جھوٹے. اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا بھی کر کے دکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بشارت دی ہوئی ہے کہ ثم تکون خلافا للمنہاج النبوہ, تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ اسی طریقے سے, اور چونکہ اس میں تکون خلافہ علی المنہاج النبوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 13 سال تھے مکہ کے, یہ وہ نقش قدم ہے نا. ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو تیار کرنا, پبلک اوپینین کو تیار کرنا, اور پھر اہل نصر کو تیار کرنا. ٹھیک ہے, یہ تین جو ہیں تو جیسی آپ کے پاس کنڈیشنز مل جاتی ہیں تو آپ کے پاس پھر چینج آ جاتی ہے, وہ ریڈیکل چینج آ جاتی ہے. اس وقت کے ابو جہل جو ہیں تو وہ چیلنج ہوتے ہیں, ابو جہل جو ہیں تو وہ ہٹائے جاتے ہیں, قتل ہوتے ہیں. اس وقت کا فرعون, مطلب رسول کی حدیث ہے کہ میرے وقت کا فرعون ابو جہل ہے. تو فرعون جو ہے تو اس کو ریپلیس کرنے کا, فرعون ایک استعارہ ہے. جی تو فرعون کو ریپلیس کرنے کا آج سب کے سب ہر کوئی نالاں ہے, ہر کوئی ظلم کی جو ہے تو شکایت کر رہا ہے. مگر یہ بات پہچاننا کہ ہر وہ بات جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے وہ ظلم ہے, اور اس کو ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اینڈ اس میں سمپلی میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی تاریخ کے اندر انقلاب کا صرف یہی ایک طریقہ ہے. اس طریقے سے جس نے بھی کوئی بھی ہٹا ہے تو قوم کا, لوگوں کا وہ نقصان ہوا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ فرینچ ریولوشن کو اٹھا لیں, چائنیز ریولوشن کو اٹھا لیں, امریکن ریولوشن کو اٹھا لیں, رشین ریولوشن کو اٹھا لیں, کروڑوں میں لوگ مر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں ایک بندہ بھی جو ہے تو اس کا, جس کو کہتے ہیں نا, ایک قطرہ خون نہیں. ریڈیکل چینج کے لیے یہ بھی کوئی گریجول نہیں, انکریمنٹل نہیں تھی. ریڈیکل چینج رسول اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وقت کے فرعون کو ہٹا دی. میرے خیال میں اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ آج پوری مسلم دنیا جو ہے وہ آج کے انصار کا انتظار کر رہی ہے, آج کے سعد بن معاذ کا انتظار کر رہی ہے, بلکہ پوری مسلم دنیا کیا پوری میں کہوں گا پورا گلوب انتظار کر رہا ہے, کیونکہ جو ظلم ہے اس سے صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام انسانیت جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ آئے. اور ویسے بیچ میں ایڈ کر دوں, ٹرمپ نے ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ پریزیڈنٹ بن گیا تو پیٹرول کی قیمتوں کو آدھا کر دے گا. صحیح. تو چلیں اسی کے اوپر میرے خیال میں ہم اختتام کرتے ہیں. تو ہم نے جیسے کہ بات کی کہ یہ پورا ہم نے بنگلہ دیش کا جو پورا ایک ہیپننگ یہ جو چل رہی تھی, جو پورا ایک یہ واقعہ ایک تبدیلی رونما ہوئی, اس کو ہم نے ڈسکس کیا, اور پھر ہم نے بات کی کہ اصل میں حقیقی تبدیلی کیا ہے اور یہ کیسے آئے گی. تو اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا اپنے کامنٹس کے تھرو تاکہ ہمیں پتہ چلے.
مزید آپ اس ٹاپک کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں یا اور کون سے ٹاپکس ہیں جن کو سننا چاہتے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے ایشوز، آپ کے کویشچنس کو ایڈریس کر سکیں. جزاک اللہ خیر. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.